بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں برصغیر پاک و ہند کے افق پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جہالت و بربریت کے بادل۔ وہ مسلمان جن کے دم سے یہاں صدیوں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغمے گونجتے تھے، وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے تھے۔ وہ مسلمان مدتوں جن کی عظمت کے قصے سنائے جاتے تھے، جن کی عظمت و شہرت کے پرچم لہراتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، ان کی سلطنت کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ مسلمان بے انتہا زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ ان حالات میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ نے تاریکیوں گمراہیوں کے اس ظلمت کدے میں حق کے چراغ روشن کیے، لیکن دنیا ابھی ایک اور مرد میدان کی منتظر تھی، اور وہ تھے حضرت مقام محمد اسماعیل شہید۔ ان کی تحریک زور پکڑنے لگی اور انگریزوں نے گھبرا کر چن چن کر مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ انڈیا ان کی قتل گاہ بنتا جا رہا تھا، لیکن جانثاروں کے قدم ڈگمگائے، نہ کوئی لغزش آئے۔ ان رہنماؤں کے دم سے 1863 میں ایک تحریک شروع ہوئی جسے مارکہ امبیلا بھی کہا جاتا ہے۔ امبیلے میں ہونے والی یہ لڑائی کئی مہینوں تک جاری رہی۔ انگریز فوج کے سپہ سالار جنرل چیمبرلین پر مجاہدین نے چاروں طرف سے دھاوا بول دیا اور وہ امبیلے کی ایک گھاٹی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے پنجاب کی تمام چھاؤنیوں سے فوج طلب کر لی، لیکن عوام کے سامنے بے بس رہے۔ ان کے 7,000 تربیت یافتہ گورے سپاہی غیر تربیت یافتہ مسلمان دیہاتیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جنرل چیمبرلین خود بھی زخموں سے چور چور تھا۔ اس جنگ ہنسائی کے بعد انگریز وائسرائے لارڈ ایلجن انڈیا سے لندن پدھار گیا۔ 1864 میں انگریز انتظامیہ نے اس تحریک کے رہنماؤں کو چن چن کر گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مولانا محمد جعفر تھانیسری بھی انگریزوں کی نظروں میں کھٹکنے لگے۔ وہ بھی تحریک میں پیش تھے۔ ان کے خلاف ایک سپاہی نے انگریز افسروں کے کان بھر دیے تھے۔ غزن خان نامی ایک افغان پانی پتی کرنال چوکی میں بطور سپاہی تعینات تھا۔ اس نے ترقی کے لالچ میں جعفر تھانیسری کے بارے میں کہانی گڑھ کر آگے بیان کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نے اطلاع ملتے ہی تھانیسری کی تلاش کا پروانہ روانہ کر دیا۔ تار کے امبالہ پہنچتے ہی ہیڈ سپرنٹینڈنٹ بھاری جمعیت کے ساتھ گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ پولیس کو وہاں سے دینی رہنما کے کچھ خطوط ملے جنہیں وہ مشکوک جان کر ساتھ لے گئے۔ بعد ازاں ان خطوط کی بنا پر ان کی گرفتاری کا بھی فیصلہ ہوا، مگر اس وقت تک وہ فرار ہو چکے تھے۔ حکومت نے گرفتاری کے لیے سر کی قیمت 10,000 روپے مقرر کر دی۔ قیمت بہت زیادہ تھی۔ مخبری ہونے پر جلد ہی علی گڑھ میں دھر لیے گئے۔ جیل کا کھانا 2 روٹیوں اور ساگ پر مشتمل تھا۔ ساگ میں ڈنٹھل زیادہ ہوتے تھے جنہیں چبانا بھی مشکل تھا، اس لیے جب قیدیوں کو پسینے کے لیے گندم دی جاتی تھی تو یا تو سیروں گندم ہی کچی چبائی جاتی تھی یا پھر آٹے کو پانی میں ملا کر پی لیتے تھے۔ اگلے روز تھانیسری کو ڈی سی کے بنگلے پر پیش کیا گیا۔ انہوں نے سرکاری گواہ بنانے کے لیے ساتھیوں کے نام پوچھے اور رہائی کے بعد ایک بڑے عہدے پر لگانے کی پیشکش بھی کی، مگر تھانیسری نے صاف انکار کیا۔ ہر طرح سے مایوس ہونے کے بعد ڈی سی نے انہیں رات 8 بجے واپس جیل بھجوا دیا۔ علی گڑھ میں مظاہروں کا اندیشہ تھا، لہذا مقدمہ امبالہ میں چلایا۔ ان کے مقدمے کی کہانی بھی عجیب ہے۔ جعفر تھانیسری جو کچھ بھی کہتے ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا جاتا، جبکہ بے سروپا الزامات ان کے سر تھوپ دیے گئے۔ اس دوران ایشوری پرساد استغاثہ نے انہیں نپولین اور مہدی سوڈانی جیسا انگریزوں کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد یہ مقدمہ سیشن کورٹ میں پیش ہوا۔ عدالت میں پیروی کے لیے مولانا عبدالرحیم الہی بخش، میاں جان منشی، عبدالغفور اور کئی دیگر قیدیوں نے حکومت کی جانب سے پیش کردہ وکیلوں کے وکالت ناموں پر دستخط کر دیے، مگر تھانیسری نے خود مقدمہ لڑنے کا قصد کیا، جبکہ سرکاری وکیل میجر نکفیل اور پارسن تھے۔ ان کے پاس تھانیسری کے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ لوگ سرکاری وکلا کی بے بسی پر ہنستے تھے۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا گناہ تسلیم کر لو اور عدالت سے مہربانی اور رحم کی اپیل کر کے معافی مانگو۔ ہمارے ساتھیوں کے وکیل بہت قابل تھے۔ انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا کہ جس جگہ کو وقوع کا مقام بتایا جا رہا ہے وہ حکومت کے دائرہ کار میں شامل ہی نہیں ہے، اس لیے اسے کیس کی سماعت کا سرے سے اختیار ہی نہیں۔ اس دوران وائسرائے سے بھی مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے ہر صورت میں سزا دینے پر زور دیا۔ طریقہ کار کے مطابق 2 مئی 1864 کو تھانیسری نے اپنے گواہ پیش کیے تو انہیں سننے کے بجائے اچانک فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھانسی کی سزا ہوئی۔ انگریز جج نے تمام جائیدادوں جو زیادہ نہیں تھیں ان کی ضبطی کا حکم بھی صادر کیا تاکہ بچے بھی سڑکوں پر آ جائیں اور کوئی کچھ نہ کر سکے۔ یوں اپیل کے راستے بھی بند کر دیے گئے۔ جج نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ تم بہت ذہین، فطین، صاحب علم اور قانون دان ہو،
شہر کے نمبردار اور رئیس ہونے کے باوجود تم نے اپنا علم و ہنر اور دھن دولت کو سرکار کے خلاف استعمال کیا اور عدالتی کارروائی میں حصہ لینے کے بجائے صرف انکار سے کام چلایا، لہٰذا پھانسی کے حقدار ہو، اور میں تمہیں پھانسی گھاٹ پر لٹکتا ہوا دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماؤں گا۔ جعفر تھانیسری سزا سننے کے بعد پرسکون رہے، بلکہ جج کی خوشی میں وہ خود بھی شریک تھے۔ انگریز حیران تھے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جسے سزائے موت کا کوئی خوف نہیں، بلکہ وہ اس حالت میں بھی مسکرا رہا ہے جس حالت میں دوسروں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ تھانیسری نے عدالت میں صرف اتنا کہا، تم کیا میری جان لو گے؟ جان دینا اور لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اس بات پر بھی کہ وہ میری موت سے پہلے تمہاری جان نکال لے۔ ان کے اس جملے کی گونج دور دور تک سنی گئی، ہر جگہ ان کی ہمت کے چرچے ہوئے۔ اپیل کا حق بنتا تھا، لیکن کرتے کس کے پاس اور پیسے کہاں سے لاتے؟ پھر ہر جگہ ان کا سامنا الزامات سے کم اور ایک سوچ سے زیادہ تھا، مسلمانوں کو کچلنے کی سوچ۔ پھانسی کی سزا سنانے کے بعد بھی انگریزوں نے معافی کی گنجائش رکھی، کئی طرح کے لالچ دیے گئے، ساتھ دینے پر سزا کا پروانہ پھاڑنے کا بھی ذکر ہوا، لیکن تھانیسری کہتے ہیں کہ میں گرفتاری کے خوف سے بھاگ نکلا تھا، میرے اللہ کو اسلام کی راہ میں میرا ڈر جانا اچھا نہیں لگا اور اس نے مجھے پکڑوا دیا، لہٰذا دوبارہ میں نے یہ حرکت نہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ان کی دلیری کا سن کر جیل میں انہیں دیکھنے کے لیے آنے والوں کا تانتا بند گیا۔ ایک گورے نے سوال کیا کہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد یہ مسرت کیسی؟ آپ نے کہا، اس سے پڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایک انہونی ہو گئی، پھانسی کی سزا سنانے والا جج چند ہی دنوں میں قضائے الہی سے ہلاک ہو گیا۔ اب پھانسی کی سزا پر عمل کرنے کی ہمت کسی انگریز میں نہ ہوئی، چنانچہ سزا کو فوراً ہی عمر قید میں بدل دیا گیا۔ فروری 1865 تک امبالہ جیل میں رکھنے کے بعد لاہور کی جیل میں منتقل کر دیے گئے۔ یہاں سے 22 فروری کو ملتان منتقل کیے گئے، لیکن پھر سکھر، ٹھٹھا، کوٹڑی اور کراچی کی جیلوں کے رنگ بھی دیکھے۔ ایک ہفتہ کراچی میں رکھنے کے بعد بذریعہ سمندری جہاز ممبئی روانہ کیے گئے۔ 8 دسمبر 1865 کو وہاں سے کہیں اور منتقل کرنے کے بعد 22 جنوری 1868 کو کالا پانی بھجوا دیے گئے۔ کالا پانی سے 17 سال 10 ماہ بعد ایک بیوی اور 10 بچوں کے ساتھ ہندوستان روانہ ہوئے اور 20 نومبر کو امبالہ پہنچے اور وہاں سے رہا ہو کر سرخرو ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، پھر وہ مقام عطا فرماتا ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا سچا سپاہی بنائے، آمین۔